بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہرہ ہے نام میرا، مشکل ہے کام میرا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام میرا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جگر گوشہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ اس انداز سے لے جایا جا رہا تھا جس کو دیکھ کر ہر منصف مزاج انسان دکھ اور تکلیف محسوس کرتا۔ اس سلسلے میں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفصیلی روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے پر بٹھایا گیا۔ عرب میں جو گدھا ہوتا ہے وہ اس اطراف کے گدھے سے مختلف ہوتا ہے۔ آج بھی عرب میں اس کی سواری کا رواج پایا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے ڈھول بجایا گیا اور مصر کے بازاروں میں منادی کرائی گئی کہ یوسف عبرانی نے اپنی مالکہ کو بہلانے کی کوشش کی تھی، یہ اس کی سزا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ ان کو ایک وقت تک قید میں رکھیں۔ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے؟ ایک قول یہ ہے کہ 5 سال کا عرصہ آپ کو جیل میں گزارنا پڑا۔ بعض نے فرمایا کہ 7 سال تک جیل میں رہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یوسف کے ساتھ اور بھی 2 غلام جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں لیے جاتا ہوں، اس میں سے پرندے کھاتے ہیں۔ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتلا دیجئے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ کے دوران قید میں 2 دوسرے قیدی بھی لائے گئے۔ یہ دونوں عزیز مصر ریان بن الولید کو زہر دینے کے الزام میں ماخوذ تھے۔ ایک ساقی اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔ باورچی کا نام فیما کیل مجلس اور ساقی کا نام فیما کیل تھا۔ ساقی نے خواب میں انگور کو عرق کشید کرتے ہوئے اور باورچی نے سر پر 3 ٹوکریاں رکھے ہوئے اور پرندوں کا ٹوکریوں سے گوشت اور روٹیوں کو نوچتے ہوئے دیکھا۔ یہ دونوں نوجوان قیدی اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے خواہاں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قیدیوں میں ایک صاحب دل ہم وقت یاد الہی میں مشغول اور فن تعبیر خواب میں کامل بزرگ بھی موجود ہیں، اس لیے ان دونوں نے آپ سے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، جو کہ تم کو کھانے کے لیے ملتا ہے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا کرتا ہوں۔ یہ بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا۔ ہم کو کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک قرار دیں۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تبلیغ اور وعظ و ارشاد کے لیے یہ موقع بہتر خیال فرمایا، اور آپ نے ان لوگوں کو توحید کی طرف مائل کیا کہ دیکھو میں پیشہ ور کاہن یا نجومی نہیں ہوں، میرے پاس جو علم ہے وہ الہام ربانی ہے۔ یہ مقام مجھے کیسے حاصل ہوا؟ صرف توحید اختیار کرنے اور شرک و کفر سے نفرت کی بنیاد پر۔
یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے قید خانہ کے رفیقو، متفرق معبود اچھے یا ایک معبود برحق جو سب سے زیادہ زبردست ہے وہ اچھا ہے۔ تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کو کوئی دلیل بھیجی ہی نہیں۔ حکم خدا کا ہے، اس نے یہ حکم دیا کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ نے واضح و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انواع و اقسام کے لوہے اور پتھر کے چھوٹے بڑے جو تم نے گڑھ رکھے ہیں، ان سے لو لگانا بہتر ہے یا وہ خدا بہتر ہے جس کو پوری کائنات پر تصرف حاصل ہے؟ یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے قید خانہ کے رفیقو، متفرق معبود اچھے یا ایک معبود برحق جو سب سے زیادہ زبردست ہے وہ اچھا ہے۔ تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل بھیجی نہیں۔ حکم خدا کا ہے، اس نے حکم دیا کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ نے واضح و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انواع و اقسام کے لوہے اور پتھر کے چھوٹے بڑے بت جو تم نے گڑھ رکھے ہیں، ان سے لو لگانا بہتر ہے یا وہ خدا بہتر ہے جس کو پوری کائنات پر کامل تصرف حاصل ہے؟ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے قید خانہ کے رفیقو، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا۔ آپ کی بتلائی ہوئی تعبیر صادق آئی، اور وہ ساقی جس پر کہ بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا وہ باعزت طور پر بری کر دیا گیا اور باورچی کو سولی دے دی گئی۔ خواب کی تعبیر بیان فرماتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتا۔ عام مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ ان قیدیوں نے واقع اس قسم کا خواب دیکھا تھا، اسی لیے انہوں نے تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی، لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے واقعتاً ایسا خواب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے رفیقوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، انہوں نے آپ کے علم کا تجربہ کرنے کے لیے خواب کھڑا تھا۔ جب آپ نے خواب کی تعبیر بیان فرما دی تو انہوں نے کہا ہم مذاق کر رہے تھے اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا۔ من گھڑت خواب بیان کرنا دنیا آخرت کی تباہی مول لینا ہے، اسی لیے جھوٹے خواب بیان کرنے کی حدیث میں سخت وعید بیان فرمائی گئی۔ خواب اسی طرح واقع ہوتے ہیں جیسے تعبیر دی جاتی ہے۔ خواب پرندوں کی طرح سایہ فگن رہتے ہیں، جیسے ہی بیان کر دیے جائیں واقع ہو کر رہتے ہیں، بشرطے کا وہ تعبیر اس فن کے اصول کے مطابق دی گئی ہو۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں دو قسم کی ارواح ہیں، ایک کا نام روح ربانی اور دوسرے کا نام نفسانی ہے۔ جیسے ہی انسان سوتا ہے تو اس کے جسم سے روح ربانی پرواز کر جاتی ہے اور عالم بالا اور کائنات کے مختلف اشیاء دیکھتی ہے۔ جس شخص کی روح ربانی جس قدر قوی ہوگی اس کے خواب بھی اسی قدر سچے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب اور برحق اور درست ہوتے تھے۔
اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کے خواب کا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور وہ خواب پرندوں کے پاؤں میں ہے، یعنی خواب کو قرار نہیں ہے، اور وہ معلق شے کی مانند ہے، یعنی جب تک مومن خواب بیان نہ کرے یا دیکھنے والا بیان نہ کرے تو وہ معلق رہتے ہیں، اور جب خواب بیان کر دیے جاتے ہیں تو وہ واقع ہو کر رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اس فرشتے کے تصرف سے ہوتا ہے جو کہ اس پر مقرر ہے، یہ حق ہوتا ہے، اور دوسرا شیطانی اثر سے ہوتا ہے کہ شیطان اپنے تصرف سے کچھ مثالیں اور تصاویر دکھاتا ہے۔ تیسرے نفسانی خطرات بھی اسی کا سبب ہوتے ہیں۔ جس قسم کے خیالات جاگتے میں آتے ہیں وہی سوتے ہوئے دل میں گزرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذکر فرمایا گیا کہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رؤیا صالحہ یعنی مبارک خواب، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے۔ دوسرا ڈراونا خواب جو کہ شیطان کی طرف سے رنج پہنچاتا ہے۔ تیسرا وہ خواب جو کہ آدمی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو فرشتہ خواب دکھانے پر متعین ہے اس کا نام صدیقون ہے، جو کہ مثالوں سے آدمیوں کو خواب کی شکل سمجھاتا ہے۔ یہ عام خواب کی شکل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر خواب میں ہو تو وہ تصرفات شیطانی سے خالی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد متعدد احادیث میں آیا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے کو خواب میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ میری صورت بنا سکے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور جس شخص پر رہائی کا گمان تھا اس سے یوسف نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا، پھر اس کو اپنے آقا سے تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا تو قید خانہ میں اور بھی چند سال اٹکا رہنا ہوا۔ جس قیدی پر آپ نے احسان کیا تھا اور سچی تعبیر بتلائی تھی اس کو رخصت ہوتے وقت آپ نے فرمایا جیل کی رفاقت کے دوران میرا جو بھی حال تم نے دیکھا مناسب سمجھو تو بلا مبالغہ شہنشاہ مصر سے میرا حال بتلا دینا۔ لیکن جیل سے رہا ہونے کے بعد شیطان نے اس کو ایسا غافل بنا دیا کہ اس کو محسن کا احسان یاد نہ رہا۔ اس کے بھول جانے کی بنا پر حضرت یوسف کی آزمائش کی مدت اور طویل ہو گئی اور مزید کئی سال آپ کو جیل میں گزارنے پڑے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کیونکہ اعلیٰ عرفہ مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان حضرات کے درجات عام انسان سے زیادہ بلند و بالا ہوتے ہیں، اور غیر اولیٰ کام ان حضرات سے سرزد ہو جانے پر من جانب اللہ متنبہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی امر یہاں پیش آیا کہ اگرچہ اس قیدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے یہاں تذکرہ کرنے کو فرمانا فی نفسی ہی جائز تھا، لیکن ضعیف درجہ میں آپ کا یہ عمل غیر اولیٰ محسوس ہوتا ہے، اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے بادشاہ کے یہاں اپنا تذکرہ کرنے کے لیے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے علاوہ دوسرے کارساز کو کارساز بنایا ہے؟ میں تمہاری قید کو طویل کر دوں گا۔ اس پر حضرت یوسف نے عذر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے رب، مصائب کی کثرت کے بنا پر میرے قلب پر نسیان طاری ہو گیا تھا، کیونکہ میں کنویں میں ڈالا گیا اور اپنے والد بزرگوار اور اپنے احباب سے جدا کر دیا گیا۔ بہرحال سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو متنبہ فرمایا گیا اور من جانب اللہ غیر افضل کے صدور پر بذریعہ وہی سوالات کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو وہی بھیجی کہ جس وقت آپ کے بھائی آپ کو قتل کر رہے تھے اس وقت آپ کو کس نے بچایا؟ فرمایا کہ میرے رب نے۔ ارشاد ہوا کہ کنویں سے آپ کو کس نے نکالا؟ کہنے لگے میرے مولا آپ نے۔ پھر ارشاد ہوا کہ وہ عورت جس نے آپ کو بہکانا پھسلانا چاہا اس سے کس نے نجات دی؟ فرمایا یا اللہ آپ نے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اب آپ نے انسان سے اس کا تذکرہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ ایک جملہ تھا جو میری زبان سے نکل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جلال کی قسم آپ کو چند سال قید میں رکھوں گا۔
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں، فربا ہیں، جن کو 7 لاغر گائیں کھا گئیں، اور 7 بالیں سبز ہیں، اور ان کے علاوہ 7 اور ہیں جو خشک ہیں۔ اے دربار والو، اگر تم تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ کہ یہ خواب دیکھنے والا مصر کا حاکم ریان بن الولید تھا۔ اس نے اپنے اہل دربار سے اس کی تعبیر چاہی اور کہا، میں نے ایسا خواب دیکھا کہ جیسے 7 دبلی پتلی گائیں 7 فربا اور موٹی تازہ گائے کو نکل گئی، اور گھیوں کے 7 خشک بالوں میں 7 تر و تازہ بالیں ہیں۔ خشک بالوں نے تر و تازہ بالوں کو خشک کر دیا۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یوں ہی پریشان خیالات ہیں اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے۔ حاکم مصر کے سامنے اپنے جہل اور لا علمی کا اعتراف کرنے کی بجائے اہل دربار نے کہا کہ جس نوعیت کا آپ خواب بتلا رہے ہیں یہ کوئی خواب وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پریشان خیالات ہیں۔ یہ انتظامی ذمہ داریوں کے بوجھ اور ذہنی الجھنوں کی وجہ سے پیش آ جایا کرتے ہیں، اس لیے یہ لائق توجہ نہیں۔ گویا انہوں نے اس خواب کو بھٹکے ہوئے خیالات قرار دی۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اس نے کہا، اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا کہ اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں، آپ لوگ مجھ کو ذرا جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف، آپ ہم لوگوں کو اس کا جواب دیجیے کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور ان کو 7 دبلی گائیں کھا گئیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور اس کے علاوہ خشک بھی ہیں، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ آپ کی زندگی کے کئی قسم کے نشیب و فراز سے گزری، قدم قدم پر آپ کی زندگی میں مختلف موڑ آئے، لیکن آپ ہر مرحلہ پر ثابت قدم رہے اور عزم و استقلال کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ کنویں کی زندگی کے سخت مرحلہ کے بعد جیل کی زندگی اختیار کرنا پڑی، اس کو بھی آپ نے صبر و شکر کے ساتھ نبھایا اور کسی قسم کا شکوہ زبان پر نہ لائے۔ بہرحال یہی صبر و استقلال آپ کے درجات کی بلندی اور عروج کا سبب بنا۔ مندرجہ بھلا آیت کریمہ اس کی طرف قرآنی رہنمائی فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ بادشاہ کے یہاں عرق کشید کرنے والا ساقی جیل سے رہا ہو کر آزاد زندگی میں ایسا مست ہوا کہ اس کو حضرت یوسف سے کیا گیا وعدہ یاد تک نہ رہا۔ اب جب کہ بادشاہ نے خواب کا تذکرہ کیا، اس وقت اس کو حضرت یوسف کا خیال آیا۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت لے کر حضرت یوسف کے پاس خواب کی تعبیر کے لیے حاضر ہوا۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ 7 سال متواتر غلہ بونا، پھر جو فصل کاٹو اس کو بالوں میں رہنے دینا، مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آئے، پھر اس کے بعد 7 برس اور ایسے آئیں گے کہ جو کہ اس کے ذخیرہ کو کھا جائیں گے جس کو تم نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا۔ ہاں، مگر تھوڑا جو رکھ چھوڑو گے، پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس میں شیرہ بھی نچوڑیں گے۔ جو شخص تعبیر خواب دریافت کرنے آیا تھا وہی ساقی تھا، اور اسی سے بادشاہ کے یہاں تذکرہ کے لیے فرمایا تھا۔ آپ نے تعبیر خواب بتلانے میں تاخیر نہ فرمائی، آپ نے اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیا، اور اس کی غلطی پر کہ وعدہ کرنے کے بعد وہ آپ کو بھلا بیٹھا، اس کے اس طرز عمل پر آپ کو ادنا درجہ کی ناگواری نہ ہوئی۔ بہرحال آپ نے تعبیر خواب بتلائی اور فرمایا
7 موٹی تازہ گائیں جو کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھیں، اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ شروع کے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی اور متواتر خوشحالی رہے گی، حیوانات و نباتات خوب بڑھیں گے۔ اس سال جو پیداوار ہو اس کو بڑی حفاظت سے رکھو اور کفایت شعری سے کام لو، اور آئندہ کے لیے غلہ کا ذخیرہ رکھو، اور غلہ کو گیہوں کی بالوں میں چھوڑ دو تاکہ کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہ سکے، تاکہ 7 سال کی پیداوار اور آئندہ کے 7 سال تک کام دے۔ اور 7 دبلی گائیں سے اشارہ قحط سالی کی طرف ہے، یعنی شروع کے 7 سالوں میں خوشحالی اور اگلے 7 سال میں قحط کا دور دورہ ہوگا، اور قحط سالی کے بعد جو سال آئے گا اس میں خوب بارش ہوگی، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے اور لوگ سہولت غلہ حاصل کریں گے۔ شاہی سفیر نے آپ سے صرف تعبیر خواب معلوم کی تھی، لیکن آپ نے تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتلائی اور ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دی، جس سے کہ آپ کے اس کمال علم اور وسعت معلومات اور انتظامی صلاحیتوں کا اظہار ہوا۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب ان کے پاس قاصد پہنچا، آپ نے فرمایا کہ تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا، پھر اس سے دریافت کر کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب ان عورتوں کے فرقہ کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ سچائی پھر سچائی ہے، اس پر کتنا ہی پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ وہی شہنشاہ مصر جس نے آپ کو جیل بھجوا دیا تھا اور آپ کو بے قصور سمجھتے ہوئے بھی سیاسی مصلحتوں کے بنا پر جیل بھجوایا، قاصد کی زبانی تعبیر و تدبیر سن کر دنگ رہ گیا، اور تعبیر دینے والے کی اعلیٰ علمی انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف کیے بنا نہ رہ سکا، اور آپ سے ملاقات کے لیے خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ ان صاحب کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان سے گفتگو کر سکوں۔ خودداری اور خود اعتمادی نبوت یا بزرگی کے منافی نہیں۔ اسلام نے عزت نفس بچانے کا حکم دیا ہے اور خودداری اور خود اعتمادی کو مستحسن قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا جس سے عزت و آبرو کو خطرہ ہو، اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ حدیث میں فرمایا گیا، مومن کے لیے کوئی ایسا کام جائز نہیں کہ جس سے آبرو ریزی ہو۔ بہرحال حضرت یوسف نے شاہی قاصد کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، بلکہ پہلے آپ نے اپنی اخلاقی پوزیشن کی صفائی چاہی، کیونکہ نفس سے زیادہ منصب نبوت کی نزاکت و اہمیت کا احساس تھا، اس لیے کہ ایک نبی کی بابت کوئی اونچ نیچ عوام کو اور آنے والی نسلوں کو غلط فہمی ڈال سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے الزامات کی صفائی چاہی جو چاروں ناچار آپ کی جانب منسوب کیے گئے، اور جس کے نتیجے میں آپ کو قید خانہ کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی خودداری، صبر و استقلال کی تحسین فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے عرصے حضرت یوسف اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو بلانے والے کی پیشکش قبول کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی تواضع کا اظہار بھی فرمایا کہ حضرت یوسف کی اس قاصد کی پیشکش کو قبول نہ کرنا آپ کے صبر و استقلال کی علامت ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ کہا کہ تمہارا کیا واقعہ ہے؟ تو نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی عورتوں نے جواب دیا کہ حاشا للہ، ہم کو تو ان سے ذرا بھی برائی کی بات نہیں معلوم ہوئی۔ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی کہ اب تو حق کی بات ظاہر ہو گئی ہے، میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی اور بے شک وہی سچے ہیں۔ یوسف نے فرمایا کہ یہ تمام اس وجہ سے ہے تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو کی دست اندازی نہیں کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس تو بری ہی بات بتلاتا ہے، بدس اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے،
بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امین۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ بس جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج سے بڑے معزز و معتبر ہو۔ آپ کے اوصاف حسنہ اور کمالات عالیہ کی بنا پر عزیز مصر آپ کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ کچھ کاسد کے ذریعے، کچھ اور دیگر ذرائع سے جب اس تک حضرت یوسف کی فہم و فراست، عقل و دانش، اعلیٰ انتظامی امور کے سلسلے میں قیمتی مشورے اس تک پہنچے تو اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو آج سے اپنا مشیر خاص قرار دیتا ہوں اور آپ آج سے مصر کے کرتا دھرتا ہوں گے۔ حضرت یوسف جب جیل سے رہا ہوئے اور بادشاہ کے پاس تشریف لے جانے لگے تو آپ نے قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے جیل خانہ پر یہ لکھا کہ یہ آفات کی جگہ ہے اور زندوں کی قبریں ہیں، دشمنوں کے لیے برا بھلا کہنے کا ذریعہ اور دوستوں کے تجربہ کی جگہ ہیں۔ پھر آپ نے کہا میرا رب مجھے دنیا سے کافی ہے، میرا رب مجھے مخلوق سے بھی کافی ہے، آپ کا درجہ عظیم ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔